یہ محمد عمر ضیاء صاحب نے پوچھا ہے، یہ کوٹیشن انہوں نے دی ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ کون سا مقام ہے؟ عام مسلمان یہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیا ہم خدا کو ایسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ ابلاغ میں چلے جائیں. دیکھو قرآن صحیح ہے مگر وضاحت کرنے والا رسول ہے. یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو آپ ڈائریکٹلی جب قرآن کی آیت سنتے ہو یا حدیث رسول سنتے ہو تو اب ہوتا ہے عرب اتنا بلیغ تھا، اتنا فصیح تھا کہ ایک ایک جملے میں وہ پوری کائنات سمیٹ دیتا. مگر جیسے خداوند کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں شبہ بڑھ گیا کہ متطہرین کا کیا مطلب ہے، یہ کون لوگ ہیں، کہ یہ طاہر کون لوگ؟ طاہر کا مطلب تو پاک ہے، تو پاک کون ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، طاہر کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے ہیں، a little more clean. یعنی اگر شرن دیکھا جائے تو جو ڈھیلا استعمال کرتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. مگر وہ لوگ جن کی سینس آف ڈیسینسی زیادہ ہے یا پاکیزگی کا احساس زیادہ ہے، وہ بعد میں جا کے استنجا بھی کرتے ہیں. تو یہ جو لٹل ڈیفرنس ہے پاکیزگی کا، یہ ان کو مطہرین میں داخل کر دیتی ہے. اسی طرح جب نماز پڑھتے ہوئے جملہ وساوس آنے شروع ہو جائیں، ذہن بالکل منتشر ہو جائے، تو آدمی خیال کرتا ہے کہ میری نماز ناقص ہے. مگر جب آپ باب ایمان پڑھو گے اور بخاری کی حدیث باب ایمان میں دیکھو گے کہ جب اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں وساوس بڑے آتے ہیں، تو فرمایا عین ایمان. ایمان یہی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب تم خدا کے ساتھ ہو، اور ایک ایسا وقت ہے کہ جب تم ہمتاً شیطان کے ساتھ ہو. وہ وقت آپ جانتے ہی ہو کہ بازار میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، سبزی کے بھاؤ تاؤ ہو رہے ہیں، ہر قسم کا فراڈ جاری ہے، لین دین میں اٹھنے بیٹھنے میں گپ شپ میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اور شیطان کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں. He is very happy. You are moving, acting. چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ ہر قسم کی جہالتیں ہو رہی ہیں، شیطان کو آپ سے کیا مطلب مخاصمت ہو سکتی ہے. مگر جو ہی آپ مڑے، آپ نماز کو آئے، آپ نے شیطان کی شریعت کو باطل کر دیا. اب مجبوری، یہ کیا مصیبت پڑ گئی، یہ کدھر چل پڑا؟ یہ تو ابھی میرا اتنا اچھا ساتھی تھا، ابھی تو بڑے بڑے دعوے لاف گزاف کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، چیز بیچنے کے لیے کوالٹی اس کی بدل رہا تھا، اب کدھر چل پڑا ہے. تب وہ آپ کو وساوس سے آشنا کرے گا، اور جتنی بھی زیادہ وساوس دے گا، اگر اس کے باوجود آپ نے نماز پڑھی تو خدا کو یہ نماز بہت زیادہ قبول ہوگی، کیونکہ یہ اصحاب ایمان کی نماز ہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نماز میں زیادہ وساوس ہوں وہ صاحب ایمان ہے. اور خدا کو دیکھنے کا بھی یہی مطلب ہے. اللہ کو دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ شیطان پوری طرح بہکا رہا ہے، آپ کی نظر اللہ پہ ہے. تو نظر جو ہے ظاہر نظر سے کوئی اللہ کو نہیں دے سکتا، مگر باطنی توجہ کی نظر اللہ پہ. یہ نہیں کہ آپ کو اللہ کی شکل بنا کے سامنے رکھ لیتے ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. مگر جب آپ یہ ارادہ اور عہد کرتے ہو کہ ہم اللہ کی نماز پوری کریں گے، اے اللہ ہم تیری نماز پوری کریں گے، اللہ میں توفیق بخش کے ہم تیری نماز پوری کریں گے، تو گویا اللہ آپ کا نگران ہے. جیسے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُوا، چونکہ نماز ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی حکیم کے مطابق اور قرآن حکیم کے مطابق
اقم الصلاۃ لذکری، تمام نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ جب نماز میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو تو اللہ آپ کو یقیناً اپنے قرآن کے وعدے کے مطابق یاد کر رہا ہے، اینڈ یو آر بوتھ۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ نماز قبول بھی ہو رہی ہے اور معتبر بھی ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، ایک نماز کا حضرت معاذ بن جبل کے معنی میں ذکر ہے، جو حضور نے فرمایا، حضور کے پاس آیا اور کہا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں جنت میں ملائکہ کو آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ تو اس کا بھی درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استحسان میں دیا، مگر یہ جو دوسری بات ہے یہ ہر مسلمان پہ لاگو ہے۔